بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے مسواک کے متعلق چند ضروری باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات مسواک کے فضائل، نمبر 2 مسواک کے فوائد، نمبر 3 مسواک کے آداب، اور نمبر 4 مسواک پکڑنے کا طریقہ، اور نمبر 5 مسواک کے اوقات۔ یہ چند ضروری باتیں ہیں جو مسواک کے متعلق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسواک کے فضائل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے وہ بغیر مسواک والی نماز سے 70 درجے فضیلت میں زیادہ ہے۔ دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اور دن کو سو کر اٹھنے کے بعد وضو سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ اور تیسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کے لیے طہارت کا سبب ہے اور پروردگار کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ اور ایک تیسری روایت کے اندر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کی اپنی امت پر مشقت اور پریشانی میں مبتلا ہونے کی اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا، لیکن مجھے اندیشہ ہے، اس وجہ سے یہ سنت ہے۔ دوسری بات مسواک کے فوائد۔ مسواک کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، جس میں سے ہم کچھ ذکر کرتے ہیں۔ مسواک کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ مسواک اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ فرشتے مسواک کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ مسواک کرنے والے سے شیطان ناراض ہوتا ہے۔ مسواک نگاہ کو تیز کرتی ہے۔ مسواک معدے اور ہاضمے کو قوی کرتی ہے۔ مسواک بلغم کو دور کرتی ہے۔ مسواک منہ کے بدبو کو دور کرتی ہے۔ مسواک مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ مسواک دانتوں کے پیلے پن کو دور کرتی ہے۔ مسواک منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں۔ مسواک آواز میں صفائی پیدا کرتی ہے۔ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے۔ مسواک رزق میں وسعت پیدا کرتی ہے۔ مسواک بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے۔ مسواک جہنم سے حفاظت کا سبب ہے۔ مسواک دل کو پاک کرتی ہے۔ مسواک جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ مسواک اطاعت کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ مسواک ذہانت میں اضافہ کرتی ہے۔ مسواک نیند میں بہتری آتی ہے۔ مسواک سے بڑھاپے دیر میں آتا ہے۔ مسواک روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مسواک فرشتے ہر دن اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا اقتداء کرنے والا ہے، اور اس کے لیے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مسواک کرنے والا قبر میں کشادگی پیدا کرتی ہے، اور مسواک
موت کا فرشتہ اس کے پاس اس شکل میں آتا ہے جس شکل میں اولیاء اللہ کے پاس جاتا ہے۔ یہ مسواک کرنے کے فوائد ہیں۔ مسواک کے کچھ آداب بھی ہے۔ وضو کرتے وقت مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ اس کے آداب، کچھ آداب ہے اس کے۔ مسواک شروع میں ایک بالش ہو، ایک بالش سے کم ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ شروع میں ایک بالش ہو، بعد میں اگر ایک بالش سے کم ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کم از کم 3 مرتبہ مسواک کرنا چاہیے اور ہر مرتبہ بھگونا چاہیے۔ کم سے کم مسواک 3 دفعہ کرے اور ہر دفعہ اس کو بھگو کر کے دوبارہ کرے۔ ہر وضو کے وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ جب بھی انسان وضو کرے تو اس سے پہلے مسواک کر لے، یہ سنت ہے۔ مسواک کرنے سے پہلے دھو لینا چاہیے۔ جب انسان وضو کرنے بیٹھتا ہے، مسواک استعمال کرتے پہلے اس کو دھو لے، اور بعد میں بھی دھو کر رکھنا چاہیے۔ جب آپ نے مسواک کو استعمال کر لیا اس کے بعد دھو کر کے اس کو رکھ لے۔ مسواک کے چوسنے سے اندھا پن پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ مسواک سوچتے ہیں، اس میں فرمایا کہ اس سے اندھا پن پیدا ہو جاتا۔ مسواک کو کھڑا کر کے رکھنا چاہیے، ورنہ جنون کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تیسری بات جو عرض کی تھی، چوتھی بات، مسواک پکڑنے کا طریقہ۔ مسواک ہم کس طرح پکڑے؟ فرمایا کہ آپ کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی یہ مسواک کے نیچے ہو، اوپر ہو، چھوٹی انگلی مسواک کے اوپر ہو، اور مسواک کے سرے کے نیچے یہ انگوٹھا ہو، اور مسواک کے اوپر یہ 4 انگلیاں ہوں۔ اس طریقے پر مسواک پکڑنے کا طریقہ ہے۔ اور شہادت والی انگلی، 7 والی انگلیاں اوپر رکھے، اور یہ چھوٹی انگلی مسواک کے آخری کنارے پر نیچے رکھے، اور یہ انگوٹھا مسواک کے سرے کے نیچے پر۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک جب ہم استعمال کریں گے تو پہلے اوپر کے دائیں طرف 3 دفعہ مسواک کو استعمال کر لیں، پھر اوپر کے بائیں طرف 3 دفعہ، اس طریقے پر نیچے دائیں طرف 3 دفعہ، اور اسی طریقے پر بائیں طرف 3 دفعہ۔ اس طرح مسواک کریں گے، لیکن اس کو کھڑا یوں کر کے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ مسواک کا طریقہ استعمال کا یہ ہے کہ اس کو اس طریقے پر استعمال کیا جائے، بجائے یہ کہ ہم یوں استعمال کریں، اس سے منع فرمائے۔ اب فرمایا کہ مسواک کے اوقات، چنے سے اوقات ہے جس پر مسواک کیا جائے۔ وضو کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی مسواک کرنا سنت ہے یا مستحب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے بھی مسواک سنت ہے۔ جب بھی انسان قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بیٹھتا ہے اس سے پہلے مسواک کر لے۔ حدیث شریف پڑھانے کے لیے اس سے پہلے بھی فرمایا کہ حدیث شریف پڑھتے یا پڑھاتے وقت سے پہلے مسواک کیا جائے، اور علم دین پڑھنے یا پڑھانے سے پہلے بھی مسواک کیا جائے۔ ذکر الہی سے پہلے بھی، اللہ کے ذکر کرنے سے پہلے بھی مسواک کیا جائے۔ کسی بھی مجلس میں جانے سے پہلے مسواک کیا جائے۔ منہ میں بدبو پیدا ہو جانے سے پہلے مسواک کیا جائے۔ خانہ کعبہ یا حتیم میں داخل ہونے کے وقت مسواک کیا جائے۔ اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد مسواک کیا جائے۔ بھوک پیاس لگنے کے وقت مسواک کیا جائے۔ سحری کے وقت مسواک کیا جائے۔ سفر میں مسواک ساتھ رکھنے چاہیے۔ نماز میں کھڑے ہوتے وقت اگر نماز اور وضو میں فاصلہ زیادہ ہو گیا ہو، اور سونے سے پہلے بھی مسواک کیا جائے۔ یہ مسواک کے اوقات۔
سونے کے بعد اٹھنے پر بھی مسواک کیے جائے۔ مرض الموت اور نزع کی حالت میں، نزع کی حالت طاری ہونے سے پہلے مسواک کرنا مسنون ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔